السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر حاضر خدمت ہے۔ میں KKH پہ ہوں اس وقت، اور جو ہمارے ڈومیسٹک سیاح ہیں اور غیر ملکی سیاح ہیں، آج کل اس روڈ سے زیادہ ان کا گزر ہو رہا ہے، اور ہم یہاں پر مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے یہاں پہ چل رہے ہیں اور انتہائی تیز چل رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہم آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے جس کے لیے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ترک پلاسٹ بنانے والوں نے، اور ان کی ڈسٹریبیوشن ہے مدینہ سینیٹری ہاؤس JSR پلازہ گلگت، جن کا کہنا ہے کہ صحت مند زندگی محفوظ مستقبل۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دوست احباب نظر آ رہے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ یہاں پر ہے، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ روزانہ یہاں پر ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے KKH پہ جو ٹریفک کا رش ہے اور جس تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، اس سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ عابد کریم۔ عابد کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ یہاں پر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بغیر ہیلمٹ کے جو ہے وہ KKH پہ اس وقت جو ہے وہ موٹر بائک چلا رہے ہیں، کوئی یہاں پر روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ حادثہ پیش آتا ہے تو جو بچنے کے چانسز ہیں وہ بالکل کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ جو ہے بغیر ہیلمٹ کے چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے، ان کو ڈیوٹی کرنا چاہیے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے رش بہت زیادہ ہو گیا ہے اس وجہ سے، تو اور کیا کہیں گے۔ اور آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہوا ہے ویسے یہاں آپ نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی حادثہ؟ یہ پچھلے ہفتے ہمارا ایک دوست یہاں پہ بغیر ہیلمٹ، بالکل بغیر ہیلمٹ کے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو ہیلمٹ پہن کے چلنا چاہیے۔ اچھا، وہ ویسے طبی امداد دینے کے لیے یہاں پر کوئی کون آئے سب سے پہلے؟ یہ 1122 والے عام شہری جو ہے ان کے پاس کوئی تربیت تھی جو ان کو فرسٹ ایڈ دیتے؟ نہیں، بالکل کسی کے پاس نہیں تھی نا۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہم ایک ایز اے شہری ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہیں، ہمیں جو ہے فرسٹ ایڈ کی جو ہے تربیت لینی چاہیے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل، وہ تربیت ہونی چاہیے کہ ہم جب تک 1122 یا دیگر جو ادارے ہیں وہ یہاں نہیں پہنچتے تب تک ان کو فرسٹ ایڈ دیا جا سکے۔ اور والدین سے میں پرزور گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں کہ وہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر بائک نہ چلاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس روڈ پہ جو ہے بے حد سپیڈ سے جو گاڑیاں چل رہی ہیں، موٹر بائک چل رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک کے نظام کو سائنٹیفک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاص طور پر یہ کم عمر کے جو لڑکے ہیں، نیو جنریشن، ان کو والدین سمجھانا چاہیے تاکہ وہ حادثات نہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ کریم صاحب، ہمارے ہنیسارہ ٹی وی کی طرف سے اور مدینہ سینیٹری ہاؤس JSR پلازہ کی طرف سے یہ خوبصورت سا ترک پلاسٹ کا کیپ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ سلطان آباد سے تعلق ہے، کہاں سے آ رہے ہیں اس وقت آپ؟ گھر سے آ رہا ہوں۔ گھر سے آ رہے ہیں، تو KKH پہ ہمیشہ آپ اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں؟ جی جی بغیر ہیلمٹ کے؟ جی جی۔ تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے؟ اچھا تو نہیں لگتا، دور جانے کے ٹائم پہ ہمیں ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد باقی کیا کوئی گارنٹی ہے کہ قریب جاتے ہوئے کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا ہے؟ وہ تو کیسا ہے؟ نہیں۔ آئندہ کیا کریں گے آپ؟ ہیلمٹ کا استعمال کریں گے؟ جی جی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ ہنیسارہ ٹی وی اور المدینہ سینیٹری ہاؤس JSR پلازہ کی طرف سے یہ خوبصورت سا کی چین ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بات چیت کی تھی اور آئندہ ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ یاسر۔ آپ کا؟ نظام الدین۔ اچھا، کہاں سے تعلق ہے؟ دنیور سے۔ دنیور سے۔ تو آپ روزانہ اسی طرح موٹر بائک چلاتے ہیں؟ جی۔ بغیر ہیلمٹ کے؟ ہیلمٹ کے چلاتا ہے، ابھی کام کے لیے آئے ہیں ادھر سے۔ کہاں تک کام کے لیے آئے؟ ادھر اوپر ہمارے گھر ہے نا، ادھر بھی ہے کام ہے ادھر۔ ادھر قریب گھر ہے؟ جی جی۔ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ یہاں جاتے ہوئے راستے میں کوئی حادثہ پیش نہیں آ سکتا؟ اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے سر۔ تو پھر کیوں آپ ہیلمٹ نہیں پہنتے؟ چلاتے ہیں نا استاد۔
آہستہ چلائیں یا تیز چلائیں؟ بھی ہم نے کیمرے میں آپ کو ریکارڈ کیا، آپ تیز چلا رہے تھے آہستہ چلا رہے تھے، وہ تو پتہ چل رہا تھا. اترائی میں آپ نیوٹرل پہ آ رہے تھے، آ رہے تھے نہیں آ رہے جی تھے؟ جی. اس میں کیا گارنٹی کہ آپ کے بریک لگیں گے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ مشین کے اوپر کوئی بھروسہ ہے؟ نہیں ہے. تو آئندہ آپ کیا کریں گے؟ ہیلمٹ پہنیں گے سر. ضرور پہنیں گے. جی. آپ کے لیے ہنی سارک ٹی وی کی طرف سے اور ترک پلاسٹ مدینہ سینیٹری ہاؤس جیسار پلازے کی طرف سے یہ خوبصورت سا کیپ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے آئندہ جو ہے وہ ہیلمٹ پہننا ہے، اور آپ کے لیے خوبصورت سا کی چین ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے آپ ہیلمٹ پہنے آپ. بہت بہت شکریہ، بڑی نواز. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، بڑی نواز. جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ KKH پہ ہیں اور میرے ساتھ ہمارے کیمرہ مین ہیں امجد حسین حیدری جو اس پورے ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. اور اس وقت میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھنا چاہیں تو 2 ننھے منھے پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پر یہاں کے موسمی پھل دستیاب ہیں جو آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں. مزید معلومات ہم ان سے بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اسامہ خان. اسامہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے. کس قسم کے فروٹ آپ کے پاس ہے؟ ہمارے ادھر خوبانی ہے، سیب ہے، ممتو ہے. اچھا، منتو بھی رکھا ہوا ہے آپ نے. ویسے یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر 2-3 قسم نسل کے آپ کے پاس خوبانی ہیں. ان کے نام بھی آپ بتائیں گے؟ ان خوبانی کے نام آپ؟ نام نہیں آئیں گے. کیوں؟ انگلش میں ایپریکوٹ. نہیں، ان کے مختلف نسل کے نام ہوتے ہیں نا، وہ نام آپ کو نہیں آ رہے ہیں؟ نام نسل کے نام نہیں آ رہے. خوبانی کے نام ہوتے ہیں نا، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، وہ نام آپ کو نہیں آ رہے مختلف نسل کے نام؟ جروٹی بولتے ہیں. باقی سے کوئی نام نہیں ہے نسل؟ جراٹی بولتے ہیں. اچھا، جروٹی بولتے ہیں، اور کچھ نہیں بولتے ہیں؟ خوبانی. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ان بچوں کو یہاں پر جو موجود ہیں، بہت ہی ٹیسٹی قسم، بہت ہی لذیذ، بہت خوبصورت قسم کے اور بہت اچھے نسل کے خوبانی ہیں. اگر امجد حسین حیدری دکھانا چاہے تو بہت ہی زبردست قسم کے یہاں پر فروٹ موجود ہے. اس میں کیا ہے بیٹا؟ انڈے آپ کھول کے دکھائیں گے ذرا؟ اور ہاں، یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیسی انڈے بھی موجود ہیں جو یقیناً ہم جاتے ہوئے ہمیں تحفے کے طور پہ یہ دیں گے. کیا آپ ہمیں تحفہ کریں گے؟ آپ انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ تحفہ کریں گے نا آپ؟ ہاں، دیکھ لیں یہاں پر ہمارے پیارے پیارے بچے جو ہے یہاں آنے والوں کو گفٹ بھی کرتے. اس کے علاوہ آپ سے میں بات پوچھنا چاہوں گا، یہاں پر جو موٹر سائیکل سوار جو تیز رفتاری سے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے ان سے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم بھی سائڈ سے چل رہے ہیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں نا؟ تو آپ ذرا کیمرے کی طرف ہو کے پتہ ہے نا، آپ ڈر لگ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ ڈر لگ رہے ہیں. آپ وہ ہیلمٹ وغیرہ نہیں پہنتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیلمٹ پہننے چاہیے کہ نہیں پہننے چاہیے؟ ہیلمٹ پہننا چاہیے. نہیں پہنا تو اس روڈ پر گر کے پھر سر پھٹ جائیں گے، پھر سر پھٹا جائیں گے، پھر انسان مر جائیں گے. جی بالکل ناظرین دیکھ رہے ہیں ایک ننھا منھا سا بچہ بھی یہ سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی موٹر بائک سوار جا رہے ہیں وہ ہیلمٹ کے بغیر جا رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون میں شامل ہیں ترک پلاسٹ مدینہ سینیٹری ہاؤس جیسار پلازہ گلگت. ان کی طرف سے ان ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کے لیے خوبصورت سے کیپ ہے جو ہم ان کو پیش کریں گے، جو ان کو یاد دلاتا رہے گا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت پیاری پیارے باتیں کی تھی. ان دونوں کے لیے خوبصورت سے کیپ ہے جو ہم ان کو گفٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ سارے ہمارے دوست احباب جو ہیں جو پروگرام سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ جب موٹر بائک چلاتے ہیں تو یقیناً ضرور چلائیں. یہ ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اس کا غلط استعمال نہ کریں. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین اس وقت ہم دنیور چوک پہ موجود ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کا عملہ کیا کچھ کر رہا ہے. ان سے ہم بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟
عالم شاہ عالم شاہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون میں شامل ہیں ترک پلاسٹ، مدینہ سینیٹری ہاؤس، JSR پلازا گلگت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر شکایت موصول ہو رہی ہے کہ جس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر ہیلمٹ پہنے ہوئے جو ہے موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری کا استعمال کرتے ہیں، تیزی سے جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہم جہاں تک ہو سکے یہ بائک والے جو ہیں نا ان کو ہم روکتے ہیں ادھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن رہ کچھ زیادہ ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ سب کو فری چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے۔ اچھا ابھی جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھیں 1 گیا 2 گیا 3 گیا 4 گیا 5 گیا، یہ آپ کے نظروں کے سامنے جا رہا ہے۔ اگر ہم امجد حسین حیدری دکھانا چاہے تو دکھا بھی سکتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے سامنے ہی جو ہے یہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہوتا ہے اتنا ہم کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ کیا چاہتے ہیں، بس میں کس طرح یہ سارے آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ تو ہم بس جتنا ہم سے ہو سکتا، جو 1-2 جو ہوتے ہیں نا تیز رفتاری سے جو آتے ہیں اس کو ہم روکتے ہیں، جو آرام سے سلو سے آتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے آتے ہیں، ان کو زیادہ اتنا وہ ہم تنگ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم ناظرین، میں ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہے۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ رحمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہیلمٹ کے متعلق کیا کچھ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ہیلمٹ پہننا کتنا ضروری ہے؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو ہیلمٹ ہماری سیفٹی کے لیے ہے، لیکن ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہیلمٹ نہیں پہنتے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو جو ہیلمٹ پہنتے ہیں وہ 90% بچ جاتے ہیں، جو ہیلمٹ کے بغیر جو ہوتے ہیں وہ مطلب 100% ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ویسے اتنے اویئر ہونے کے باوجود، اتنی معلومات آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ خود یہ ہیلمٹ کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایمرجنسی میں ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم مطلب ہیلمٹ یوز نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ جب ایمرجنسی میں نکلتے ہیں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا؟ وہ نہیں، گارنٹی تو خیر نہیں دے سکتے، لیکن کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہماری جو پولیس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثالی ہے۔ اگر یہ ہماری بھی پولیس نہیں ہوتی، پنجاب پولیس ہوتی تو اس وقت آپ پہ 500 روپے کا جرمانہ بھی ہوتا، اور آپ کی گاڑی، آپ کی جو لائسنس ہے وہ بھی منسوخ ہو جاتی۔ آپ ہمارے ٹریفک پولیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے جو ٹریفک پولیس جو بھائی ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں، ہم سے بہت ہی کوپریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ کیا ہمیں ان کی عزت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ہمارے اتنے جب خیال رکھتے ہیں تو بالکل رکھنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ہمیں ہیلمٹ پہننی تو چاہیے۔ آئندہ کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہیلمٹ پہننے کی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ ہاں جی سارا ٹی وی اور مکہ سینیٹری ہاؤس JSR پلازا کی جانب سے یہ خوبصورت سا ہیلمٹ تو نہیں ہے، آپ کو کیپ ہم ضرور پہنا لیتے ہیں، یہ محفوظ نہیں ہے، یہ آپ کو صرف دھوپ سے بچا سکتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جیک نو بند ہے عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حراموش کے ہیں آپ؟ نہیں، ہم گلگت کے ہیں، گلگت کی جگہ کے؟ جٹیال کے۔ تو آپ یہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کر رہے، کیا اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے؟ نہیں، یہ ہم موٹر سائیکل نہیں چلا رہے ہیں، یہ کسی کا لایا ادھر کچھ کام سے آیا، ہم گاڑی چلا رہے ہیں۔ اچھا، جٹیال سے تو آپ موٹر بائک پہ آئے ہیں نا؟ جی جی، نہیں ہم ادھر ساتھ سے فارم سے ادھر آیا ہے۔ کیا چیز؟ فارم، چوزوں کا فارم ہے۔ چوزوں کا فارم ہے۔ چوزوں کا فارم کتنا دور ہے سر یہاں سے؟ ادھر سے کوئی 5 کلومیٹر آگے ہے میرے خیال میں، 5 کلومیٹر 5 کلومیٹر ہے۔ تو کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ 5 کلومیٹر کے درمیان میں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، کیوں نہیں؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ تو اس کے باوجود آپ ہیلمٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سر، ہم گاڑی چلا رہا تھا تو میرا گاڑی دوست نے لیا تھا۔ لیکن جس سے آپ نے موٹر بائک لیا تھا اس سے آپ نے ہیلمٹ بھی کیوں نہیں لیا؟ نہیں، اس نے گھر میں بھول کے رکھا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے؟ اس بھولنے کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ بات صحیح ہے۔ آئندہ کیا کریں گے آپ؟ لے کے آئیں گے انشاءاللہ، لے کے ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عالمگیر صاحب، آپ کے لیے سارا ٹی وی اور المکہ سینیٹری ہاؤس
जयसार प्लाजा की तरफ से खूबसूरत सा की चेन है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने आइंदा हेलमेट का इस्तेमाल करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। नाज़रीन, हनी सारा टीवी मुआशरे में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए जो है वो ये प्रोग्राम कर रहा है, जिसके लिए ताउन है मक्का सैनिटरी हाउस जयसार प्लाजा गिलगित का। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे दीगर साथी क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शहबाज अली। शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज साहब, आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि ये जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं इसमें हमें किस किस्म की एहतियात ज़रूरी करनी चाहिए किसी हादसे से बचत होने के लिए? हमें हेलमेट पहननी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हमें जो आगे पीछे देख के चलानी चाहिए। तीसरा हमें और स्पीड नहीं करनी चाहिए। आप क्या कुछ करते हैं, एहतियात करते हो? आप खुद क्या करते हैं? मैं सारा कुछ करता हूँ। पहला नंबर पे जो आपने बताया वो तो आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं इधर साथ ही दुकान से आया हूँ इसलिए। किधर है दुकान आपका? आगे थोड़ा आगे जाके। कितने दूर है ये? कोई 5 मिनट के फासले पे। 5 मिनट के फासले। 5 मिनट के फासले पर है, तो क्या कोई गारंटी है कि 5 मिनट में आप जब यहाँ आए काम के लिए रास्ते में कोई हादसा नहीं आ सकता है? हाँ, ये तो नहीं है। खैर एहतियात से आ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे आइंदा आप और आप अपने दोस्तों को क्या कनाऊ करेंगे, क्या नसीहत करेंगे? मैं सबको नसीहत करूंगा कि वो लाजमी तौर पे हेलमेट पहने, और ये हमारी अपनी हिफाजत के लिए और ये हिफाजत की एक अहम जुज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए हनी सारा टीवी मक्का सैनिटरी हाउस जयसार प्लाजा गिलगित की तरफ से ये खूबसूरत सा केप है जो आपको धूप से बचा सकता है लेकिन हादसे से नहीं बचा सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो एयरपोर्ट रोड पर हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए ताउन किया है मक्का सैनिटरी हाउस जयसार प्लाजा गिलगित में। हमारे साथ एक दोस्त बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? आबिद अली। आबिद अली है साहब हमारे साथ मौजूद है। वैसे आप हमें बताएंगे कि मोटर बाइक चलाते हुए हमें किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए? अव्वल तो हेलमेट, दूसरी ड्राइविंग लाइसेंस, और बस तेज़ रफ्तारी से गुरेज नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अभी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मौजूद है? नहीं। हेलमेट भी मौजूद नहीं है, तो कसूर किसका है? आपको तो ये सब कुछ मालूमात हासिल है, इसके बावजूद आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जी बस आपका कसूर है। जी बिल्कुल। तो ये हादसा होता है तो इसमें किसका ज़्यादा कसूर होता है? ज़्यादा बाइक पर साबित हो गया ना कि आपका ही कसूर होता है। जी जी। नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे ये भाई बिल्कुल अपने तमाम गलतियों को तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर हादसा खुदा न खास्ता हो जाए तो अव्वल तो ज़िंदा रहने की पोजीशन में नहीं होते, अगर ज़िंदा रहे तो ज़िंदा रहने की जिंदू में शामिल नहीं होते। अल्लाह हमें इससे बचाए और यकीनन हमें एहतियात करनी चाहिए। हनी सारा टीवी और तुरुप प्लास्ट मक्का सैनिटरी हाउस जयसार प्लाजा की तरफ से ये खूबसूरत सा एक केप है जो आपको धूप से बचा सकता है लेकिन हादसे से नहीं बचा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, फिर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आफाक अहमद। आफाक अहमद हमारे साथ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो कम उम्र बच्चे जो मोटर बाइक चलाते हैं उनको किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि स्कूल जाना होता है, वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए मोटर बाइक खरीद के देते हैं, तो उसका इस्तेमाल क्योंकि जायज़ तरीके से, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त, तो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए कि उसको हमें अपने अयाशी और अपने मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बस सिर्फ अपनी ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए क्या करनी चाहिए? वैसे आप क्या करते हैं? आपके पास बाइक है? बाइक तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन होगी तो फिर अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करूँगा। हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे आप? इंशाल्लाह करेंगे। और वन व्हीलिंग वगैरह करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये जो लोग व्हीलिंग करते हैं वो अक्सर हादसे के शिकार होते हैं, वो एक्सीडेंट में। आपने देखा है कोई करीब से ऐसा कोई हादसा? हाँ देखा है। इबरत मिली है आपको? हाँ मिली। हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाजरीन को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि
हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं जो मोटर बाइक चलाते हैं उन्हें ध्यान से मोटर बाइक चलाने का, और जो व्हीलिंग ज़्यादा नहीं करें। बिल्कुल, हमारे ये भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि आप व्हीलिंग से गुरेज करें, स्पीड से, तेज़ रफ्तारी से एहतियात करें, ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे और आपके वालिदैन ने जो आप पे ख़र्चा किया है, आप पे जो टाइम लगाया है वो ज़ाया ना हो, उनकी मेहनत रायगा ना जाए। अपना नहीं सोचते लेकिन अपने वालिदैन का ज़रूर सोचें। हनीसारा टीवी, तुर्क प्लास्ट, मक्का सैनिटरी हाउस, जेसार प्लाजे की तरफ से ये खूबसूरत सा केप है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छी बातें की। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नगीन शाह सर। नगीन शाह। नगीन शाह हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा गुपित से। गुपित से। आप फौजी रिटायर्ड हैं? जी सर। आपने अपने ड्यूटी के दौरान जो है मोटर बाइक चलाई थी? मोटरसाइकिल? जी जी। हमारे लिए मोटरसाइकिल चलाने का किधर मौका हो गया। हम सेचन ग्लेशियर से लेकर था पहाड़ों पर, वही दुश्मन का उसके लिए हमने ड्यूटी कर रहा था। अच्छा, मोटर बाइक आपने कभी नहीं कभी हमारे लिए ऐसा। आपके बच्चों को नसीब है? मेरा बेटा चलाता है मोटरसाइकिल, कभी चलाते हैं। तो आप क्या कहते हैं उसको, किस तरह चलाओ कहते हैं? बस उसको कहते हैं आस्था आराम से चलाओ। हेलमेट दिया हुआ है आपने? हाँ बिल्कुल। उसका नज़र रखते हैं कि आपका बच्चा जो है हेलमेट पहन के चलाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमारे इस भाई जो कह रहे हैं खुद तो मोटर बाइक चला नहीं सकते, लेकिन इनका कहना ये है कि ये आप अमली तौर पे अपने बच्चों पे नज़र रख रहे हैं। आप वालिदैन जो हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर अपने बच्चों को ताकीद करें कि वो मोटर बाइक जो है वो तेज़ रफ्तारी से ना चलाएँ, वन व्हीलिंग से गुरेज करें और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। आपके लिए हनीसारा टीवी और तुर्क प्लास्ट, अलमक्का सैनिटरी हाउस, जेसार प्लाजा की तरफ से ये खूबसूरत सा केप है जो आपका याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे मुल्क की हिफाजत की है और अपनी जवानी को अपने मुल्क के लिए वक़्फ़ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम नसीम चौक पे मौजूद है और यहाँ हमारे साथ एक साथी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके की वो मशहूर शख्सियत हैं, शायर भी हैं और बहुत अच्छा राइटर भी हैं। इनसे पूछना चाहूँगा कि ये मोटर बाइक पे आ रहे थे, तो मोटर बाइक पे हमें किस तरह चलने चाहिए, किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ साहब, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे रोका। तो एहतियाती तदाबीर तो ये सबसे पहले हमें हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि ये एक सेफ्टी है, इससे बहुत से नुकसानात से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज है वो हेलमेट की है। और आप अवेयर होने के बावजूद आप आखिर क्योंकि शायर जो होता है वो अक्कास होता है मुआशरे का, आप खुद हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो आपके देखने वाले हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, वो क्या तासुर लेते होंगे? हेलमेट बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। असल में ये गिलगित एरियाज़ में जो टूर्स होती है या जो आपका रेगुलर आना जाना होता है, इसमें हेलमेट का किसी मोटरसाइकिल के साथ ले जाने में थोड़ा मसला होता है। जो सिटी से बाहर जाते हैं, मतलब कि कैच पे जाते हैं, गेज़र पे जाते हैं, उनके लिए तो लाजमी है कि कम से कम ये हेलमेट का इस्तेमाल करें। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ईद के दौरान जो रिकॉर्ड किए गए हैं रोड एक्सीडेंट मोटर बाइक के, डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर 137 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें से 45 एक्सीडेंट जो है वो सिटी एरिया में हुए हैं, जिनमें एक कैजुअल्टी हो गई है। और टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट गिलगित में जो है इस ईद के दौरान 6 कैजुअल्टीज़ हो गई हैं और 43 अफराद जो हैं इस वक्त भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या गारंटी है कि सिटी एरिया में जो है वो कोई हादसा पेश नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसलिए असल में ये मोटरसाइकिल का जो एक्सीडेंट होता है, इसमें जो हमारे यंग जो टीनेजर्स होते हैं उनका ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये चलाने में थोड़ा बेहतियाती करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये अभी सीखे होते हैं, घर से ये जो उनके वालिदैन होते हैं उनसे या तो ये चुरा के मोटरसाइकिल वगैरह लेते हैं या बगैर परमिशन के किसी भी दोस्त से उठा के ले जाते हैं। असल में ये जो एज के बड़े होते हैं उनमें ये एक्सीडेंट के वो कम यकीनन जो है वो इस किस्म के दलाइल दे रहे हैं हमारे, क्योंकि अपने आप को बचाना चाहते हैं, इनका ये तासुर देना चाहते हैं कि ये गलती पर नहीं है। हम ये पूछना चाहेंगे, हमारे ट्रैफिक के भाई मौजूद हैं, एक मिनट का अर्थ हुआ तो ट्रैफिक के भाई मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो हादसे के लिए एक्सीडेंट वगैरह रोड एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल पे, उसमें कोई उम्र की कैद होती है? नहीं।
چھوٹا عمر ہو بڑا ہو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جی تصدیق کی ہمارے یعنی کہ آپ غلطی پر ہیں ہیلمٹ آپ نہیں پہن رہے آپ غلطی پر ہیں غلطی تو بالکل ہے غلطی کی بات تسلیم کرنا چاہیے ہم سب کو کرنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتے آتے ہیں میرے بھائی بھی ہے یہاں پہ یہ موٹر سائیکل کی جو ایکسیڈنٹ اصل میں چھوٹی عمر کے زیادہ ہوتے ہیں میں آپ سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں اگر میں اس وہ غلط ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ ہمارے بھائی جو ہے ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے یہ سمجھ رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہر حادثے سے محفوظ رہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً آئندہ کے لیے جو ہے ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں گے اس پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون میں شامل ہیں ترک پلاسٹ المکہ سینیٹری ہاؤس JSR پلازا گدید ان کی طرف سے ایک خوبصورت سا کیپ ہے جو آپ کو دھوپ سے ضرور بچا سکتا ہے لیکن حادثے سے بچانے کی ہم گارنٹی نہیں دیتے ہیں اس کے لیے آپ نے ہیلمٹ ہی پہننا ہے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش آئیے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جمعت خانہ بازار میں جو رات 10 بجے کے بعد یہاں پر ون ویلنگ اور بائک ریسنگ کا یہ ایئرپورٹ ہے باقاعدہ یہاں سے لے کے جو ضمیر عباس کیپٹن ظفیر عباس چوک تک جو ہے باقاعدہ ایک ایئرپورٹ کا ایک سین پیش کرتا ہے اگر ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ امجد حسین حیدری اگر دکھانا چاہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں کوئی سپیڈ بریکر بھی موجود نہیں ہے جس کا پورا فائدہ ینگ اور من چلے نوجوان یہاں پر رات 10 بجے کے بعد اٹھاتے ہیں یہاں پر میں دوسری بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین یہاں پر گلگت کی مشہور ترین آئس کریم سینٹرز بھی یہاں پر موجود ہے شاہد پشاوری آئس کریم یہاں پہ بنتا ہے اور لیاقت آئس کریم یہاں پہ بنتا ہے اور فیملیز خصوصاً یہاں پر رات کو آتی ہے آئس کریم کھلانے کے لیے اپنے بچوں کو لیکن یہاں پر آئے روز جو ہے وہ جو موٹر بائک کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ون ویلنگ کی وجہ سے اور اس قسم کے جو حادثات پیش آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے کچھ دوست موجود ہیں ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ٹھاک کیا نام ہے سر آپ کا امجد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ رات کو آپ یہاں آتے ہیں کبھی رات کو 10 بجے کے بعد آتا رہتا ہوں سر کیا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں آپ خود بھی موٹر بائک چلا رہے ہیں یہاں پر موٹر بائک چلانے والوں کی اسپیڈ اور ون ویلنگ کا مشاہدہ ہوتا ہے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ کیا یہاں پر حادثات بھی آپ نے دیکھے ہیں حادثات تو جو بھی حادثہ ہوتا ہے موٹر بائک والوں کی وجہ سے ہی حادثہ ہوتا ہے اسی بازار میں ہوتا ہے اسی بازار میں ہی ہوتا ہے آج میں ادھر دنور سے آ رہا تھا راستے میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ بالکل ایک پاؤں یہاں پہ ایک پاؤں پیچھے سیدھا کیا ہوا تھا ایک پاؤں بالکل اسی طرح کھڑے اسٹریٹ کر کے اس طرح بائک چلا رہا تھا اگر خدا نہ خاص اگر فرنٹ سے کوئی گاڑی آتی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا وہیں حادثہ ہوتا ہے وہ تو کیئر لیس کرتا نا کیئر لیس یہاں پر آپ تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ خود بھی جو ہے ہیلمٹ کے بغیر کیا کہیں گے اس بارے میں ہیلمٹ تو پہننا چاہیے لیکن یہ غلطی ہے پہننا چاہیے تسلیم کر رہے ہیں بالکل آئندہ آپ کیا کریں گے آئندہ بس وہ ذرا ہیلمٹ پہننا تو چاہیے لیکن غفلت ہے باہر نکلنا ہو تو اس طرح مطلب نہیں پہنا ہوا کیا گارنٹی ہے دیکھیں آپ دلیل تو دے رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ وہ چھوٹے کام کے لیے جاتے ہوئے کوئی حادثے پیش نہیں آ سکتے کوئی گارنٹی ہے نہیں حادثے چلے آپ خود احتیاط کرتے ہیں لیکن سامنے سے آنے والا احتیاط نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا ہارڈ ہیڈ بہت ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ جو حادثات ہوتے ہیں وہ جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں ان کو مطلب گورنمنٹ بین کرنا چاہیے کیونکہ ان کو بغیر لائسنس کے وہ اس میں جب بائک پہ چڑھتے ہیں تو ان کو رات کو یہاں پہ جو ون ویلنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس بازار میں رات 10 بجے کے بعد جو موٹر نہیں یہاں پہ جو ہمارا ٹریفک کی جو پولیس ہے کم از کم اہلکار ہے کم از کم ایک بندہ یہاں یعنی اپنی ڈیوٹی پہ ہونا چاہیے ایک بندے کو یہاں پہ ہونا چاہیے ضرور اور یہاں سپیڈ بریکر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس بازار میں آپ سپیڈ بریکر کی نیڈ بیسس پہ ہونا چاہیے اگر ون ویلنگ کرتے ہیں اگر ہم سپیڈ بریکر کی وجہ سے ون ویلنگ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں تو اس میں سپیڈ بریکر بنانے کی کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور المکہ سینیٹری ہاؤس JSR پلازا کی طرف سے یہ خوبصورت سا ایک کیپ ہے جو آپ کو دھوپ سے بچا سکتا ہے حادثے سے بچانے کے لیے آپ کو یقیناً ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ جی پرویز بھائی میں ایک چیز ہے آپ اکثر پروگرام ہنی سہارا میں کرتے رہتے ہیں اردو میں آپ پروگرام کرتے ہیں لیکن چیزیں شنا میں پوچھتے ہیں اگر آپ اردو میں شنا میں ہی آپ چیزیں اگر لوگوں سے پوچھے تو وہ بہتر اردو مجھے کھوجن تھم اشیٹ جگران تو جگرا
Jegra wesa. ها Ashi jegran thiga tu jegra. कैसे शनार अशी किधर ना शिना में जो खोजन थिगा तो मतलब नहीं भी लेने सवाल है. मैं अभी मस खोजन दम जी हाँ कान को शिना में क्या कहते हैं का तो आप क्या कहोगे? खाना की कौन ने कौन हाँ कान नहीं को कौन कहोगे? आपने सवाल करने का कोई मकसद नजर आ रहा है. बिल्कुल. अगर मैं शिना में पूछता हूँ कौन शिनार जगरान का तो मैं बेवकूफ़ नजर आऊँगा. मैं बोल रहा हूँ कि भाई कौन को शिना में क्या कहते हैं. समझ आई ना? ठीक है थैंक यू. हाँ बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ी नवाजिश आपका. नाजरीन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको मज़ीद भी लोगों से मिलाऊंगा क्योंकि जो ज़िम्मेदार इदारे जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस बाज़ार में जो है रोज़ाना की बेस पे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं. यहाँ पर जो है मोटर बाइक एक्सीडेंट हो रहे हैं. यहाँ ये पूरा एरिया जो है जमत खाना बाज़ार का ये पूरा एरिया जो है एक वन व्हीलिंग के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया और स्पीड के करने के लिए मन चले नौजवानों के लिए जो है एक एयरपोर्ट का दर्जा रखता है. और यहाँ पर रात 10 बजे के बाद गिलगित के जितने मनचले नौजवान होते हैं इस बाज़ार में इकट्ठे होते हैं और इस रोड पर जो है वो वन व्हीलिंग होती है जिसकी रोकथाम के लिए वो ज़िम्मेदार इदारे जिनका कहना है कि वो रात दिन ड्यूटी देते हैं वो नाकाम नज़र आते हैं. इस बारे में हम यहाँ पर जो हमारे आइसक्रीम बनाने वाले हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे. क्या नाम है सर आपका? शकूर अली. शकूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आप रात को भी अपने फैमिली को लेके आते हैं यहाँ पर? हाँ बच्चों को लेके आता हूँ. 10 बजे के बाद? 10 बजे के बाद नहीं आते हैं. रात को वैसे आ जाते हैं? रात को आप यहाँ पर रात को किस किस्म का माहौल नज़र आता है? ट्रैफिक का आपको तकलीफ़ होती है कि नहीं होती? जो मोटर बाइक यहाँ पर होते हैं जो वन व्हीलिंग यहाँ पर हो रही है तो कभी आपके मुशाहिदे में आया है? ये ट्रैफिक का तो कोई ख़ास इतना निज़ाम नहीं है. अलबत्ता ये बाइक जो है ये ख़तरे से खाली नहीं है. जो व्हीलिंग करते हैं ये जो आजकल कर रहे हैं बच्चे रोज़ाना जो है वो कैजुअल्टीज़ हो रही है बाइक की. और मैं ख़ुद हॉस्पिटल में हूँ तो वहाँ वो रोज़ाना लेके आते हैं. लेकिन ये मोटरसाइकिलों का जो है वो बहुत मसला गंभीर है. यहाँ पे कोई ट्रैफिक का मोटरसाइकिल के लिए कोई वो निज़ाम नहीं है. ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है. जमत खाना बाज़ार का ये बाज़ार ये जो रोड है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर वन व्हीलिंग करने वालों के लिए एक जन्नत का दर्जा रखता है. तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ इस वन व्हीलिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई ब्रेकर्स होना चाहिए और अगर हुआ तो ट्रैफिक का कोई बंदा नुमाइंदा यहाँ पे होना चाहिए. ऐसा कोई व्हीलिंग करे तो उसको सज़ा भी दे दें ताकि जो दूसरे जो हैं वो उससे सबक आमूज़ हो जाए. बहुत बहुत शुक्रिया शकूर साहब. आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से ये खूबसूरत सा केप है. आपने खुद भी हेलमेट नहीं पहने हुई है. यकीनन आप आइंदा हेलमेट पहनेंगे. ये आपको जो है धूप से बचा सकता है लेकिन हादसे से नहीं. आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. आइए नाजरीन आगे चलते हैं. हमारे साथ लियाकत साहब मौजूद हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में आइसक्रीम के जो है जद्द अमजद समझे जाते हैं. लियाकत साहब आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है रात को जब आप आइसक्रीम बेचते हैं तो यहाँ पर जो मनचले नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं जिस और जो मोटरसाइकिलें तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं उससे जो यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं वो किस कदर मुतासिर होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जी आपने हमें मौका दिया. हमने कई दफ़ा पुलिस को भी इस बात से हमने इन्फॉर्म किया हुआ है कि ऐसा ना करें. यहाँ पे बड़ी मुश्किल से इस गिलगित में अमन आया हुआ है. अमन की वजह से फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा सारा रश रहता है. इस जगह पे कई दफ़ा हमने कहा कि थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर भी लगा लें लेकिन टच से वो मसले नहीं हो रहे हैं. लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा पुलिस वाले ख़ुद एक मोबाइल लेके यहाँ पे रात भर बैठे रहे जिसकी वजह से काफ़ी हद तक तो ये जो मनचले आ रहे थे उनसे हमारी जान छूटी. लेकिन फिर भी हमारी पुलिस से एक बार फिर इंतज़ामिया जो कोई भी उनसे गुजारिश है कि इस खुले रोड पे 2-3 जगह में कम से कम स्पीड ब्रेकर लगा लें ताकि वो जो स्पीड से आते हैं बाइक्स वो इतनी से इस तरह ना कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया. लियाकत साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पर जो है वो मोबाइल जो है ड्यूटी पर जो होते हैं वो ड्यूटी तो दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी मनचले अपने मनचली से बाज नहीं आते. आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से और तुर्क प्लास्ट
المکہ سینیٹری ہاؤس جیسر پلازے کی طرف سے خوبصورت سا کیپ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہم سے بات چیت کے. ناظرین جیسا کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ علاقے میں جو ہے نوجوان جو ہے وہ حادثات سے بچے, کیونکہ جو ریکارڈ کیے گئے ان 4 دنوں میں روڈ ایکسیڈنٹ جو 147 کے قریب ہوئے ہیں, جن میں 6 کیجویلٹیز ہو گئی ہیں اور 43 جو ہے وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں اب بھی مختلف ہاسپٹلز میں موجود ہیں. نونہال ہمارے قوم کا مستقبل ہے, ہمیں اس کو بچانے کے لیے والدین کو بھی اور ٹریفک پولیس کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی اس کے لیے کام کرنا ہوگا. اور جو ہم ہیلمٹ کے بغیر جو موٹر بائک چلاتے ہیں ہمیں اس سے مکمل طور پہ گریز کرنا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور کیمرہ مین امجد حسین حیدری کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.